10 رمضان جمعرات کے دن اللہ اکبر کا وظیفہ اس طرح کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ دوستو، آج ماہ رمضان کے 10ویں روزے کی جمعرات ہے۔ کہتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کی جمعرات کو یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، جمعرات کا دن بڑی ہی فضیلت اور برکت والا دن ہے، اور یہ دن جب رمضان المبارک کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ آج 10 رمضان المبارک جمعرات کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو آپ نے اپنے صرف ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کی جمعرات کو اس کی زندگی کا نیا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس میں ایک ایسی زندگی جس سے وہ تنگ دستیوں کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ، فاقوں کا خاتمہ، پریشانیوں کا خاتمہ، اپنی غربت کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے، تو رمضان المبارک اس جمعرات کو یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لے۔ 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، 3 بار پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے نصیب کو لگے بند تالے آج کھل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے اس کا قرض اتر جائے گا۔ اللہ والو، آج اس مشکل کے دور میں، آج اس مہنگائی کے دور میں، مفلسی کے دور میں، اگر آپ رب کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، اپنے گھر میں غربت ختم کرنا چاہتے ہو، تو یہ وظیفہ آج لازمی پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ رب کو راضی کریں گے، رب سے مانگیں گے، اور جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے، یہ مہنگائی، یہ دنیاوی مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی فرشتے آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی فرشتے آپ کی غربت کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں، آپ کا نصیب 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے۔ اللہ والو، رمضان اتنا خاص اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور آج اس کا 10واں روزہ جمعرات کا دن ہے۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کے دشمن غیبی مدد سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص ہے کہ جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کی غربت کے لیے آپ پر جادو ٹونے کرواتے ہیں، آپ کے گھر میں بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں، آپ کے رشتوں میں پیار محبت ختم ہو گیا ہے، میاں بیوی کا آپس میں پیار محبت ختم ہو گیا ہے، بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، تو آج کا یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے کر لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر بات طلاق تک پہنچی ہے تو وہ محبت میں بدل جائے گی، آپ کے گھر سے جادو جنات کا اثر ختم ہو جائے گا، آپ کے دنیا بھر کے تمام مسائل اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گے۔ دوستو، آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل قرآن پاک کی صورتوں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ صورت اور نام اتنے اہم اور خاص ہیں کہ اس کو پڑھنے والے کے نصیب کو لگے بند تالے رب کریم کھول دیتا ہے، اس کے نصیب کا جو تارا ہے وہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کل ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان دکھوں میں مبتلا ہے، پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دلی سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی مشکلات کا حل قرآن پاک سے نہیں لیتے، ہم اپنی مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ سے نہیں لیتے، ہم نماز روزہ چھوڑ گئے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو دلی سکون ملے، آپ کے گھر میں برکت آ جائے، آپ کی روح مطمئن ہو جائے، آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے، تو آج کا یہ وظیفہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ اس وظیفے کو کبھی مت چھوڑنا۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ تیر بہدف ہے۔ جس چیز کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی 100%
وظیفہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں سن لے گا، آپ کی حاجتیں سن لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان المبارک کے اندر ہی آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں میرا رب انسانوں پر اپنی رحمت برکت خود بھیجتا ہے۔ میرا رب اس مہینے میں عبادت کرنے والے کی فریاد خود سنتا ہے، اس کی حاجات خود پوری کرتا ہے۔ آج میری وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کو گھر میں عزت نہیں ہے، جن کو سسرال میں عزت نہیں ہے، وہ میری مائیں جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، سر میں سفید بال آ گئے ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے، وہ والدین جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج کا یہ ایک وظیفہ ہی ان تمام مشکلات کو حل کر دے گا، آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ وظیفہ کرتے ہی ایک مہینے کے اندر اندر بیٹی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے گا، اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ آج آپ لوگ اپنا نصیب خود اپنی آنکھوں سے بدلتا دیکھو گے۔ اللہ والو، جو شخص وظیفوں پر بھروسہ نہیں رکھتا، اس کو وظیفوں پر یقین نہیں ہے، تو آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقدر چمک جائے گا، اس کا نصیب کھل جائے گا۔ اس کے مقدر کو لگے بنتالے نہ کھل گئے تو کہنا، اس کی قسمت نہ چمک گئی تو کہنا۔ پیارے دوستو، آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وظیفے کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ صحیح طریقے سے سمجھا سکوں، بچوں کی طرح سمجھاؤں گا تاکہ وظیفہ کرتے آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے، تاکہ آپ آسانی سے وظیفہ کر سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو اب یہاں سے اچھے طریقے سے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف سننا ہے، اور ہو سکے تو وظیفے کو کہیں لکھ کر رکھ لیجئے، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ تو پیارے دوستو، اب چلتے ہیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف۔ آپ نے اس کو نوٹ لازمی کرنا ہے اور اب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے وقت یا کسی بھی ٹائم، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح سے لے کر شام تک کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی شرط نہیں ہے، جگہ کی کوئی شرط نہیں ہے، آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر یہ آج کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ گھر پر کر لیں، مسجد میں کر لیں، آفس میں کر لیں، صرف جگہ پاک ہونا ضروری ہے، لیکن جگہ جہاں بھی ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ صبح کو کر لیں، دوپہر کو کر لیں، شام کو کر لیں، وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ جب آپ کا دل کرے، جب آپ کے پاس وقت ہو، آپ نے یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے، اس وظیفے کو مس نہیں کرنا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر تسبیح پکڑ لینی ہے، اور تسبیح کے دانوں پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد 1 ہو گیا، صلی اللہ علی محمد 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علی محمد 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو بھی آپ نے تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر تسبیح کے دانوں پر پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب کی جب آپ بڑائی بیان کریں گے، میرے رب کی جب آپ بزرگی بیان کریں گے، تو میرا رب آپ سے خوش ہو جائے گا، اور جس سے رب خوش ہو جائے اس کی دنیا آخرت کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کی غربت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ تو اللہ والو، آپ نے تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے رب کریم کی، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت، سب سے لاڈلی سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت بڑی ہی برکتوں والی ہے، اور اس کا رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے انا اطعینا کل کوثر یہ پڑھنا ہے، اور انا اطعینا کل کوثر پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے پہلے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے پوری سورت پڑھنی ہے۔ ایک بار میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ انا اطعینا کل کوثر یہ پڑھ کے پھر آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے، انا اطعینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور اس سورت کو بھی آپ نے تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی وظیفہ اپنا اثر کرنا شروع کر دے گا۔ وظیفہ آپ کی حاجات رب کریم کے آگے رکھنا شروع کر دے گا۔ وظیفے کا طریقہ ایک بار پھر سن لیں تاکہ آپ کو وظیفہ کرتے کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ ناظرین، وظیفہ میں نے آپ کو دوبارہ اچھے طریقے سے بتا دیا ہے۔ یہ تو ہو گیا عمل کا طریقہ۔ اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے۔ دوستو، وظیفہ کرنے کے بعد والا جو عمل ہوتا ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وظیفہ تو ہم نے کر لیا رب کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب کریم کو اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے، لیکن اب اس کے آگے کیا عمل ہے وہ ضروری ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی مشکل کی، اپنی حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے، تو آپ نے یہ نیت کر لینی ہے، یا اللہ میری بیٹی کی شادی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے، یا اللہ میرے گھر سے غربت ختم ہو جائے، میرے کاروبار میں برکت آ جائے، میرے گھر سے مفلسی دور ہو جائے، یا اللہ میں فلاں کام چاہتا ہوں اس کو پورا کر دو۔ جس طرح کی بھی آپ کی حاجت ہو، جس طرح کا بھی آپ کا مسئلہ ہو، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت آپ ذہن میں کر لیں یا زبان سے اس کے الفاظ دہرا لیں۔ زبان سے الفاظ دہرانا زیادہ مستحب ہوتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ زبان سے الفاظ دہرا لیں۔ نیت لازمی کرنی ہے، نیت کے بغیر آپ نے دعا نہیں کرنی۔ آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم سے دعا کرنی ہے، یا اللہ ہماری مشکل کو حل کر دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اے اللہ صحابہ کرام کے صدقے، اے اللہ وہ لوگ جو تیرے صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اے اللہ وہ لوگ جو تیری مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ تیرے انبیاء کرام کے صدقے ہماری دعا سن لے۔ اللہ والو، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، اللہ کے نیک لوگوں کا واسطہ دے کر رب کریم سے مانگنا ہے، اور رو رو کر مانگنا ہے۔ دعا لازمی کرنی ہے، دعا کے بغیر وظیفے کا اثر نہیں ہوتا۔ دعا کبھی مت چھوڑا کریں، دعا ہمیشہ رب کریم سے مانگتے رہا کریں۔ اللہ والو، وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا، دعا آپ کی مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا، یقین کس پر رکھنا ہے، یقین آپ نے اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے، اور یقین یہ رکھنا ہے کہ یہ وظیفہ میں جس نیت سے کر رہا ہوں، میرا رب میری وہ حاجت ضرور پوری کرے گا، میری فریاد ضرور سنے گا۔ اللہ والو، آپ نے مکمل یقین کے ساتھ رب کریم سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا رب آپ کی حاجات رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے پوری کر دے گا۔ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، بیٹیوں کے اچھے رشتے آ جائیں گے، اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اللہ والو، اس وظیفے کو کبھی مس نہ کیجیے گا، آج اس وظیفے کو لازمی کریے گا، اور میرے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔